کیا اس کو ان ایکسپیکٹڈ وکٹری کہا جائے یا یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا؟ ٹرمپ آ گئے، اب کیا ہوگا؟ چند دن پہلے سے تو یہ ایکسپیکٹیشن، یہ توقع بڑی مضبوط ہو چکی تھی کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے، اور نہ صرف امریکہ میں یہ توقع تھی بلکہ آپ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی دیکھیں تو آپ کو یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ دنیا کے بیشتر دارالحکومت یہی سوچ رہے تھے کہ آئندہ امریکہ کے جو صدر ہوں گے وہ ٹرمپ ہوں گے۔ پھر خاص طور پر جس طرح پاکستان کے اندر 2 دن پہلے ان کے یعنی الیکشن سے 2 دن پہلے ایک تیزی سے قانون سازی کی گئی، کئی قسم کے قوانین بدلے گئے، عدالتوں کے بارے میں، ہماری مسلح افواج کے بارے میں، وہ بھی اس بات کی انڈیکیشن تھے کہ ہماری حکومت کو یہ پتہ تھا کہ آئندہ ٹرمپ آنے والے ہیں، لہٰذا دنیا میں یہ کوئی توقع کے خلاف نہیں تھا۔ لیکن ایک بہت ہی ان یوزول بات ہے، یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ ٹرمپ آئے ہیں امریکہ کے جو پولیٹیکل سسٹم کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ وہاں پہ ایک دفعہ جو پریزیڈنٹ ہار جاتا ہے اس کے بعد اس کا دوبارہ آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، کہ خاص طور پر ایک ٹرم کے بعد۔ اور اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے باقاعدہ ایک نئے امیدوار کے طور پر انٹری ڈالی۔ ان کا اگرچہ تعارف موجود تھا، وہ سابق صدر بھی رہ چکے تھے، لیکن تمام تر پرائمریز جو امریکی الیکشن کا الیکٹورل پروسیس کا غیر یعنی آپ یوں کہیں کہ غیر ریاستی حصہ ہے، سیاسی حصہ ہے، وہاں تمام کی تمام انہوں نے پرائمریز لڑی، جبکہ ان کے برعکس جو ڈیموکریٹ پارٹی تھی اس کی جو امیدوار تھی کملا ہیرس، انہیں پرائمری نہیں لڑنا پڑی اور انہیں اچانک یعنی جو بائیڈن صاحب نے ایبڈیکیشن کی، اپنا کینڈیڈیٹر چھوڑا اور انہیں نامزد کر دیا، تو لہٰذا ڈیموکریٹ پارٹی ان کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں وہاں پہ امریکہ کے حساب سے تو ریپبلکن پارٹی زیادہ آرگنائزڈ ہو چکی تھی اپنے پورے پروسیس کو، 4 سالہ پروسیس کو ٹھیک کرتے، 4 سالہ پروسیس سے گزرتے ہوئے، جبکہ دوسری طرف ڈیموکریٹ پارٹی جو تھی وہ پیچھے تھی۔ تیسری اس میں اہم ترین بات عمران یہ ہے کہ جو ٹرمپ کی آمد ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ یعنی آپ ڈیموکریٹ ورسز ریپبلکن ہیں، آپ ٹرمپ کو آپ دوسرے ریپبلکن سے جدا کر کے دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ نکسن سے لے کے جارج بش تک، وہاں تک آپ کو سارے ریپبلکنز کی اپروچ میں یکسانیت نظر آتی ہے۔ ٹرمپ اگرچہ ریپبلکن ہیں لیکن ان کی اپروچ روایتی ریپبلکن سے ہٹ کے ہے، تو آپ انہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرمپ ازم نام کی کوئی چیز ہے جس نے امریکہ میں فتح حاصل کی۔ اور حبیب صاحب، ہم نے دیکھا کہ ایک طویل عرصے تک اینٹی ٹرمپ کیمپین ہمیں میڈیا میں بھی دیکھنے کو ملی اور میڈیا سے وہ ناراض بھی رہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا ٹرمپ اگر صدر بن جاتے ہیں تو امریکہ کے لیے چیز اچھی نہیں ہوگی، اور اگر صدر نہیں بنتے تو پھر تو بالکل بھی اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ جب وہ ہارنے کے بعد ان کے حامیوں نے کیا کچھ کیا تھا۔ آپ کس حد تک اس دونوں نیریٹیوز کو ایکسپلین کریں گے اور ان کا کیسے انالیسس کریں گے آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی بھی کسی بھی سوسائٹی میں الیکشن ہو رہا ہو، کسی ملک میں الیکشن ہو رہا ہو، کسی پالیٹی میں الیکشن ہو رہا ہو، تو وہاں پر ایک جو نیا نقطہ نظر ہے جب وہ ابھر کے سامنے آتا ہے تو اس کو قبول کرنے میں لوگوں کو بھی پہلے تعامل ہوتا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس کو آخر تک ریزسٹ کرتی ہے۔ آپ اس کی مثال پوری دنیا میں دیکھ لیجئے کہ آپ کو جہاں پر بھی ایک نیا نقطہ نظر آیا ہے، ایک نیا نیریٹو بنا ہے اس ملک کے پاور سٹرکچر کے حوالے سے، تو وہاں اس کو پہلے عوامی سطح پہ انڈیفرنس کا سامنا کرنا پڑا ہے، پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ اس سے ریلیٹ کیا ہے، پھر لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے اور وہاں پر اسٹیبلشمنٹ جو ہے پھر اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے۔ آپ اٹلی میں دیکھ لیجئے یہی ہوا، آپ جرمنی میں دیکھ لیجئے، فرانس میں دیکھ لیجئے، امریکہ میں دیکھ لیجئے، انڈیا میں دیکھ لیجئے، ہمیشہ یہی ہوتا آیا، ایون پاکستان میں دیکھ لیجئے۔ تو یہ ہم جو ایک ٹیکسٹ بک سبق ہے ہمیں ملتا، وہ ہمیں اس پورے امریکی الیکشن میں بھی دکھائی دیا ہے کہ پہلے ٹرمپ کو ریزسٹنس، پہلے ٹرمپ کے ساتھ انڈیفرنس تھا، پھر ٹرمپ کے لیے اپیل پیدا ہوئی، ٹرمپ ایک دفعہ الیکشن جیتے اور پھر جیسے وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے الیکشن ہرایا گیا، اور جو بائیڈن کو انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن تم جانتے ہو کہ میں الیکشن نہیں ہارا، تو اس کے بعد پھر ایک ان کی طرف سے ریزسٹنس بھی آئی۔ پھر آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا بھر کا کون سا الزام ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ پر نہیں لگا۔ خواتین کو ہراساں کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، ٹیکس بچایا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، اچھا اپنے اثاثے چھپائے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کیے، ڈونلڈ ٹرمپ حساس کاغذات لے کے اپنے گھر چلے گئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے حساس امریکی رازوں کو جیپٹائز کر دیا، انہوں نے امریکی سیکیورٹی کو جیپٹائز کر دیا۔ آپ دنیا میں کوئی ایک ایسا الزام نہیں ہے جو اس وقت تک ڈونلڈ ٹرمپ پہ نہیں ہے، اور پاکستان میں بھی باوجود وہ ایکسیپٹیبل ہیں۔
اور پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیجئے اسی طرح کی ایک ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے اوپر جتنے الزامات ہیں ان کو پرے کہا کے برابر بھی حیثیت حاصل نہیں یا اہمیت نہیں مل سکی الیکٹریٹ کے اندر. تو یہ دنیا بھر میں ایک جو ریاست کی ری سٹرکچرنگ چاہتی ہے نئی نسل, دراصل ڈونلڈ ٹرمپ اس کے بھی سمبل بن گئے ہیں. تو اب جو امریکی ریاست ہے, امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے, اس کو بھی ری سٹرکچر ہونا ہے. تو جب وہ ہونا شروع ہو جائے گا تو دنیا بھر کے دیگر ملک بھی آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ اسی لائن پر چل پڑیں گے. اور اگین ڈونلڈ ٹرمپ کو ریپبلکن سمجھنا میرا خیال ہے کہ اس پورے نیریٹو کو سمجھنے میں بھی غلطی ہوگی اور اس پورے سینیریو کو بھی سمجھنے میں غلطی. ٹرمپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنگوں کا حامی نہیں ہوں, تو امریکہ نے تو کیا یہی ہے کہ پہلے جنگ لڑی ہے, اس کے بعد اپنی اتھارٹی جو ہے وہ بتائی ہے کہ میری یہ اتھارٹی ہے. تو کیا جنگوں کے بغیر اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کر پائے گا امریکہ؟ دیکھیے سب سے پہلے تو امریکہ کی جو اتھارٹی ہے اس کو فی زمانہ, چونکہ اکانومی کا زمانہ ہے, ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, تو اس میں اپنی اتھارٹی اسٹیبلش کرنے کے لیے یہ نہیں چاہیے کہ جسے سٹیل ورسز سٹیل کہا جاتا ہے کہ جناب لوہا جو ہے لوہے کے مقابلے پہ لڑ رہا ہو اور کہیں جنگ میں باقاعدہ طور پر امریکہ انوالو ہو. امریکہ اپنی ٹیکنالوجی کے زور پر جنگوں میں بھی آگے رہا ہے اور اب پوری دنیا میں آگے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ خود امریکہ کے اندر جو ٹرمپ کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر مینوفیکچرنگ کو لایا جائے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چین چلی گئی ہیں, آپ دیکھ لیجئے کہ ایک مسلسل پالیسی ہے امریکہ کی, بائیڈن نے بھی اس پہ پابندی لگائی, کچھ چیزوں پر پابندی لگائی, اور آگے ٹرمپ بھی یہی کرنا چاہ رہے ہیں. اور ٹرمپ کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک ٹیلی فون کمپنی کو اپنا نشانہ بنا لیا تھا. تو لہٰذا بہت ساری چیزیں ہیں جو ہائی ٹیک, جو ہائی اینڈ چیزیں ہیں, وہ شاید ان کی مینوفیکچرنگ واپس امریکہ میں آئے گی. تو امریکہ کو ایک تو اپنا ہاؤس ان آرڈر, اپنی اکانومی کے اندر مینوفیکچرنگ پروسیسز کو واپس لانا ہے. تو جو ان کا سامنے اس وقت اہم ہدف ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ایک چیز بن رہی ہوگی امریکہ میں تو اس کی مارکیٹ بھی تو ہوگی نا. تو اس کی مارکیٹ جتنی پرامن ہوگی امریکہ کو اس کا فائدہ ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی جو اسلحے کی انڈسٹری ہے, جو نو ڈاؤٹ میچ لیس ہے اس کرۂ ارض پہ, تو فی الحال اس کے برابر کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے. تو جو بائیڈن نے اس انڈسٹری کو چلتا رکھنے کے لیے ایک خاص پالیسی اڈاپٹ کی تھی, اور وہ بڑی ہی سادہ تھی اور بڑی ہی صاف ستھری سی تھی. مثال کے طور پہ وہ سعودی عرب گئے اور سعودی عرب جا کے انہوں نے کہا کہ جناب آپ کو ایران کے خلاف ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اس کی کچھ کاسٹ ہے, اور پوری اپنی انڈسٹری کے لیے اگلے کئی سال کے آرڈرز انہوں نے صرف امریکہ سے ہی لے لیے, معاف کیجیے گا سعودی عرب سے لے لیے. تو لہٰذا وہ اپنے ملک کو کیسے چلانا ہے اس کے لیے جو کچھ بھی وہ کوشش ہے, وہ عرب کا کانفلکٹ ان کے لیے کافی ہے امریکہ کی اس انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے, جبکہ باقی دوسری جگہوں پہ انہیں شاید کانفلکٹ کی اس قدر ضرورت نہیں ہوگی. تو جو یوکرین کا کانفلکٹ ہے اس سے امریکہ کو امریکہ کا پیسہ لگ رہا ہے, اور بائیڈن لگاتے چلے جا رہے تھے, جبکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے وہ اس لڑائی کے ہی خلاف ہے. اور وہ لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ لڑائی اس لیے ہو رہی ہے کہ نیٹو ایکسپینڈ کرتا کرتا روس کی سرحد تک آ رہا ہے یوکرین کی صورت میں, جبکہ رشیا کو اس بات کے اوپر اس کے اپنے تحفظات ہیں. جب امریکہ اس جنگ سے پیچھے ہٹے گا تو آٹومیٹکلی نیٹو کے بارے میں بھی خود ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے خیالات بڑے واضح ہیں کہ نیٹو کو وہ سمجھتے ہیں کہ امریکن اکانومی کے اوپر بھی بہت بڑا بوجھ ہے, ان پرپورشنل ہے, تو اس پہ خود یورپ کو بھی سپورٹ کرنا چاہیے. بالکل, جب وہ ایسے کریں گے تو جنگیں تو کم ہوں گی, اور اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو فنڈامنٹل ان کا جو اس وقت ان کا کی پوائنٹ ہے جو ان کے منشور کا, وہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اکنامک اپرچونٹیز پیدا ہو. خاص پولیٹیکل جماعت کے حوالے سے ایک سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ ٹرمپ آ گیا تو ہمیں ریلیف مل جائے گا, تو کچھ اچھی خبریں ان کو بھی ملیں گی. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے بڑی حد تک اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ٹرمپ الیکشن جیتے ہیں اس سے چند دن پہلے پاکستانیوں نے وہاں پر باقاعدہ طور پر ایک PAC بنائی تھی جسے پولیٹیکل ایکشن کمیٹی کہا جاتا ہے. وہاں کے نظام میں پولیٹیکل ایکشن کمیٹی دراصل عطیات اکٹھے کرتی ہے, فنڈز اکٹھے کرتی ہے اور اپنے پسندیدہ امیدوار کو دیتی ہے. اور اس نے اپنے بیان میں بڑی تفصیل سے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کملا ہیرس کی کیمپین سے ملاقات کی اور کملا ہیرس کو یہ بتایا کہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو کملا ہیرس کی کیمپین نے انہوں نے جو جواب دیا ان پاکستانیوں کو, پاکستانی نژاد امریکیوں کو,
تو ان سے ان کا یہ تاثر بنا کہ کملا ہیرس اگر اقتدار میں بھی آ جاتی ہیں تو وہ اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کریں گی اور عمران خان صاحب کو بھی کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اور یہاں پر پھر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں یا جو ان کے اوپر تحفظات ہیں وہ بھی جاری رہیں گے۔ یہ انہوں نے کلیئر کٹ بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹرمپ کی کیمپین سے ملاقات کی ہے اور ٹرمپ سے جو ہمیں یہ توقع ہے، اور ٹرمپ نے یہ بتایا ہے کہ وہ اقتدار میں اگر آتے ہیں تو وہ پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں ان کے اوپر یقیناً اپنی کوئی نہ کوئی رائے کا اظہار کریں گے یا اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں گے۔ اب یہ دو چیزیں یہ تو بالکل وہ ہیں جو آن دا ریکارڈ ہے، اور اب ٹرمپ الیکشن جیت چکے ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ بھی دیکھیے کہ ٹرمپ اس وقت یعنی ڈیموکریٹ اور ریپبلکنز دونوں نے جو ان کا کانگریس کا ہاؤس ہے جسے ایوان نمائندگان کہا جاتا ہے، اس کے تقریباً سبھی نمائندوں نے ایک خط بھی لکھا تھا۔ ٹھیک، تو اب ٹرمپ کا آنا اور اس کے بعد پھر ایوان نمائندگان کا خط اور پھر اس کے ساتھ ریپبلکنز کی اکثریت سینٹ میں، یہ ساری چیزیں مل کے کم از کم کچھ اشارہ دے رہی ہیں کہ وہاں پہ جو پاکستانیوں کی لابی نے جو بھی کوئی ان کا آبجیکٹو تھا وہ کسی نہ کسی درجے میں حاصل ہونے کی توقع کی ٹھیک ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سنگین مسئلہ اتنے عرصے سے چلا آ رہا ہے، مسئلہ کشمیر، اس کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کو میز پر لا سکتا ہے اور اس میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں وہ؟ دیکھیے، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی سب سے پہلے جو کام ان کے سامنے ہے، جنگ جو ان کا دعویٰ ہے کہ میں جنگوں کا مخالف ہوں اور جنگیں بند کروں گا، تو سب سے پہلے تو جہاں پہ کانفلکٹ ہے اس کو کنٹین کرنا ہے، خواہ وہ غزہ ہے، خواہ وہ یوکرین ہے، خواہ کہیں اور ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ پھیلنے نہ پائے۔ سب سے پہلا کام ان کے سامنے یہ ہوگا۔ اس کے بعد جو دوسرے فلیش پوائنٹس ہیں ان کی طرف انہیں جانا پڑے گا۔ ظاہر ہے کہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے جس پہ دو ملک جنگیں لڑ چکے ہیں اور مستقبل میں بھی کسی جنگ کے امکانات خارج نہیں کیے جا سکتے۔ اس فلیش پوائنٹ کو اتنی جلدی ریزالو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی جتنی بھی ایڈمنسٹریشنز ہیں، جو امریکن ایڈمنسٹریشنز ہیں، وہ چین کو کنٹین کرنے کی پالیسی پر چلتی رہی ہیں، اور انڈیا ہمیشہ سے چین کو کنٹین کرنے کے لیے انسٹرومنٹل کردار ادا کرتا رہا ہے امریکن پالیسی میں، اور وہ ظاہر اب بھی جاری رکھے گا۔ تو ایسی سچویشن میں یہ کہنا کہ یعنی مسئلہ کشمیر کا ایسا حل جو انڈیا کو ناپسند ہو، اور انڈیا کو ہر وہ حل ناپسند ہے جو منصفانہ ہے، تو لہٰذا ایسا حل جو انڈیا کو ناپسند ہو تو امریکہ شاید فوری طور پر اس طرف نہیں جائے گا۔ تیسری بات، ہمارے لیے جو سب سے انٹرسٹ ہے ان کا، یعنی جس میں ہمارا انٹرسٹ ہے، وہ ہے افغانستان اور ایران کا مسئلہ۔ اگر ایران کے ساتھ کوئی گہرا نہیں ہوتا جو کرائسس ہے، تو ہمارے لیے یہ بھی کافی ہے۔ دوسری بات، افغانستان سے نکلنے کا جو معاہدہ ہے، جو قطر جسے کہتے ہیں معاہدہ قطر، وہ بنیادی طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کا طے کرتا تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس خطے میں یہ نہیں کہا کہ ہم اس کے بعد ایک حکومت قائم کریں۔ امریکہ کے ویسے بھی اگر روایتی طور پہ دیکھیں تو امریکہ کوئی حکومتیں قائم کرنا نہیں چاہتا، وہ جتنی دیر رہتا ہے تو وہاں پہ کوئی حکومت قائم ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز جب وہ نکلتا ہے تو وہ لانگ ٹرم اپنے ایسٹس پیچھے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ تو لہٰذا امریکہ کا جو افغانستان میں انٹرسٹ ہے وہ بھی اب اس سے زیادہ نہیں رہا کہ یہ یہاں پر امن رہے اور یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پھیلے نہ۔ تو لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا شخص کہ آئندہ افغانستان کا محاذ کچھ گرم ہوگا، تو مجھے اب لگتا ہے کہ وہ گرم نہیں، ٹھنڈا ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور لاسٹلی میں عرض کروں کہ جو اب ہمیں افغانستان پر جو نظر رکھتے ہیں یا افغانستان کی طرف جس انداز میں دیکھتے ہیں، ہمیں اپنے طرز فکر میں اور نظر کے انداز میں بھی تھوڑی تبدیلی کرنا ہو۔ اب پاکستان کی سچویشن بڑی عجیب سی رہی ہے ہر وقت۔ پاکستان کا ایک تعلقات کی تاریخ ہے امریکہ کے ساتھ، جو کہ بھی ڈسکس بھی ہو چکا ہوا۔ اب چائنا کے ساتھ ہمارے بہت ہی قریبی تعلقات ہیں، ہمالیہ سے بلند، سمندروں سے گہری، شہد سے میٹھی، ٹھیک ہے۔ انڈیا کے ساتھ جو ہمارا کانفلکٹ ہے وہ بھی بہت سالوں پرانا ہے۔ افغانستان کے ساتھ کرنٹلی جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان اب کس طرف ٹلٹ رکھے؟ روس کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات کچھ بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ اگر چائنا کے ساتھ بہتر تعلقات کرتے ہیں تو امریکہ ناراض ہوتا ہے، اور امریکہ کے ساتھ یا باقی کسی ملک کے ساتھ کرتے ہیں تو چائنا کے ساتھ ہماری دوریاں بڑھتی ہیں۔ تو پاکستان کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟
जहाँ तक चाइना के साथ हमारे रिलेशन है तो उसको अमेरिका के मुकाबले में पलड़े में रख के तोल के नहीं देखा जा सकता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका से हम सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले मुल्क है, हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका की तरफ है। और जब से हमने चाइना के साथ अपने मामलात को अच्छा किया है तो चाइनी बरामदात ने हमारी इकॉनमी को तबाह करके रख दिया है। अमली तौर पर हमारी हर किस्म की इंडस्ट्री जो है वो चाइनी प्रोडक्ट्स की यलगार के सामने बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। तो लिहाजा हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि चाइना और अमेरिका के दरमियान फ़र्क क्या है। दूसरी बात यह है कि चाइना की तरफ हमारी जो स्टेट है वो कुछ ज़्यादा झुकी हुई नज़र आती है। मिसाल के तौर पे हमारी इस्टेब्लिशमेंट का रुझान बहुत ज़्यादा चाइना की तरफ है। मिसाल के तौर पे हमारी जो ये PMLN है इसको यकायक चाइना से इसकी मोहब्बत जो है वो बिल्कुल छुपाई नहीं छुपती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी है जो चाइना की तरफ चलते को तरजीह देती रही है। लेकिन एट द सेम टाइम जब भी हम चाइना की तरफ गए हैं तो हमें इंटरनेशनली सुबकी का सामना करना पड़ा है, इंटरनली अपनी मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि अमेरिका की तरफ जब भी हम गए हैं तो हम नो डाउट हमारा उनके साथ ट्रांजैक्शनल हमारा उनके साथ ताल्लुक़ रहा है कि काम किया और पैसे लिए, लेकिन वो जितना भी दौर रहा है उनके साथ हमारे मामलात बेहतर चलते रहे हैं। तीसरी बात यह है कि अवाम के अंदर अभी चाइना के बारे में वो यकसुई मौजूद नहीं है जो अमेरिका या वेस्ट के बारे में आम लोगों के ख्याल में है। मिसाल के तौर पे आज भी आम आदमी जो है अगर वो अपने बच्चे को या बेटी को सोचता है कि उसने उसको बाहर पढ़ाना है तो चाइना उसमें डेस्टिनेशन नहीं है। चाइना तीसरी या चौथी डेस्टिनेशन है। असल डेस्टिनेशन आज भी अमेरिका और यूरोप है। और ये आज की बात नहीं है, गुज़श्ता 100-150 साल की तारीख है जिसमें ये चल रहा है। तो लिहाजा ये कुछ स्विच बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि हम चीन की तरफ जा रहे हैं, टाटा बाय बाय अमेरिका। तो लिहाजा इसके अपनी पेचीदगियाँ हैं। अब रूस का जो मामला है, रूस का इशू देखिए वो यूक्रेन की वजह से है। और जो ट्रंप साहब जो हैं वो रूस की वजह से बदनाम हैं। उनके जो मोतरजीन हैं अमेरिका के अंदर वो कहते हैं कि ट्रंप के पुतिन के साथ या रशिया के साथ ताल्लुकात हैं। और ट्रंप ने इस कैंपेन यही नहीं बल्कि पिछले इलेक्शन में कहा जितवाया है। और ट्रंप साहब ने इस कैंपेन में ज़ेलेंस्की के बारे में जो कुछ कहा वो भी ऑन रिकॉर्ड है। इनके बारे में कहा कि ये शख्स जब भी आता है $1 अरब का चूना लगा के चला जाता है। तो ज़ेलेंस्की मुबारकबाद भी दे रहा है उम्मीद के साथ तो शायद जंग अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि जो अमेरिका जब जा रहे हैं अगर रूस की तरफ पुतिन के होते हुए तो इसका ये मतलब है कि हम अमेरिका से दूर नहीं जा रहे। लेकिन चीन के साथ जो कुछ हम कर रहे हैं और वो शायद हमारे लिए कुछ मुश्किलात का सबब बने। लेकिन इल्ला माशाअल्लाह हमारी नालायक वजारत खारजा ने जो कुछ हरकतें पिछले चंद दिनों में चीन के साथ भी कर दी हैं उसमें चीन भी हम पे कुछ ज़्यादा बोझ डालने के लिए तैयार नहीं।